الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. محترم سامعین، اللہ تعالی نے اس روئے زمین کے چپے چپے کو، ذرے ذرے کو انسان کی فائدے اور اس کی منفعت کے لیے بنایا. ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اے انسانوں تمہارے لیے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان و جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. محترم حضرات، اللہ تعالی کی عبادتیں بے شمار ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں میں سب سے مقدم، محبوب اور پسندیدہ، محتم بالشان عبادت نماز ہے. کیوں؟ نماز مومنین کی معراج ہے. الصلاة معراج المؤمن. نماز جنت کی چابی ہے. مفتاح الجنت الصلاة. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وقرۃ عینی فی الصلاة. سامعین کرام، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے معلوم کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیوں گھسیٹا گیا ہے؟ تو جہنمی جواب دیں گے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سامعین کرام، آج سے ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں، جب تک کہ جان میں جان ہے ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. سامعین حضرات، اصل نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. اور اگلا جملہ ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اَيْ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ. اس کا مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ اکیلی نماز سے 27 گنا افضل ہے، بہتر ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلسل 40 دن تک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں سے نوازیں گے. ایک تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، دوسرے کہ وہ منافقت سے محفوظ رہے گا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑنا یہ منافقین کی علامت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تم منافقین کے انداز میں مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کرو گے تو تم اپنے پیغمبر کی، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے. اور جو شخص اپنے نبی کی سنت کو چھوڑے گا ضل، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا.
सामीन किराम, जमात के साथ नमाज छोड़ने वालों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया है। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं सहाबा को हुक्म दूं कि वो लकड़ियां इकट्ठा करें और उन लोगों के मकानात को खाकिस्तर कर दूं, जला दूं, जो जमात के लिए मस्जिदों में नहीं हाजिर होते। हजरात, अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो हमें ये बात साफ साफ मालूम होती है कि सफर में हो, हजर में हो, अमन में हो या उसके अलावा इंसानी जिंदगी में जितने भी हालात आते हैं, कोई भी हालत हो, लेकिन इन हजरात ने कभी जमात को नहीं छोड़ा। इसी वजह से फिक़ह की किताबों में सलातुल खौफ के उन्वान से बाकायदा एक बाब है, व इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़ल्तक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम। इसी को इक़बाल ने अपने अशार में यूं फरमाया है, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज तो किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा व साहिब व मुहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।